وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ یا تم فوت ہو جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو البتہ اللہ کی جو مغفرت ہے اور اس کی جو رحمت ہے ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو وہ لوگ یعنی یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا تم فوت ہو جاؤ، دونوں صورتوں میں قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا اللہ کے راستے میں خود سے فوت ہو جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو البتہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت خیر مما یجمعون، ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کرتی ہیں۔ اب اس آیت کا بھی پرسپیکٹو یا کانٹیکسٹ وہی ہے جو پچھلی بے شمار آیات سے چلتا چلا آ رہا ہے، جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے جنگ بدر کے، غزوہ بدر کے حوالے سے جو ان سے کیونکہ منافقین جو تھے، منافق لوگ، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تو یہ مدینہ منورہ سے کیوں باہر نکلے، کیوں گئے غزوہ احد میں مقام احد کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، چونکہ یہ ان کے ساتھ گئے اس لیے مر گئے یا قتل کر دیے گئے۔ منافق یہ باتیں کرتے تھے۔ تو اگر یہ نہ جاتے تو یہ نہ قتل کیے جاتے، جیسے کہ ان کی منافقانہ باتوں کا پچھلی بے شمار آیات میں آپ نے پڑھ آئی ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو جواب دیا، ان کے رد میں یا ان کی اس منافقت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا جواب دیا جن سے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرنے کا جو معاملہ ہے یہ کسی جگہ پر آنے یا جانے سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ وہاں نہ جاتے، جس کا جواب ایک تو کل دیا گیا کہ اگر کا لفظ ایسے نہیں بولنا کہ اگر یہ وہاں نہ جاتے تو ایسا ہو جاتا، وہاں چلے جاتے تو ایسا ہو جاتا، نہیں۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا کہ اگر یہ اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہتے تو کیا وہاں ان کو موت نہیں آ سکتی تھی؟ کیا وہاں یہ قتل نہیں کیے جا سکتے تھے؟ یہ وہاں پر بھی قتل کیے جا سکتے تھے۔ تو کسی جگہ کے اوپر جانے یا آنے میں اس موت کو دخل کوئی نہیں ہے۔ جو یہ منافقانہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر وہاں نہ جاتے، مدینہ منورہ سے باہر نہ نکلتے، گھروں میں ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تو یہ اس طرح قتل نہ کیے جاتے یا مر نہ جاتے۔ تو اس کا جواب تو اللہ پاک نے یہ بھی ان کو دیا کہ اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو موت طاری کرتا ہے۔ اب وہ زندگی آپ کو گھر میں نہ دے
یا موت کو آپ کے اپنے گھر میں طاری کر دے اور غازی کے لیے میدان میں زندگی کو اور کشادہ کر دے، زندگی کی راہیں کھول دے۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جگہ کے اس کے اوپر نہیں ہے کہ کسی جگہ کے اوپر جانے یا آنے کو اس کو دخل ہو جان سے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ اگر وہ غزوہ احد میں نہ جاتے تو کیا ان کو موت نہیں آنی تھی؟ موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے، موت کا تو ایک نہ ایک دن مقرر ہے ہی، اور اس سے کوئی انسان بھاگ سکتا نہیں ہے۔ تو اب انسان قتل کر دیا جائے یا طبعی موت مر جائے، اور جب یہ موت یا قتل ہونا اللہ کے راستے میں اس کی رضا کی طلب میں واقع ہو، تو یہ اس موت سے بہتر ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں اور خواہشات کی طلب میں مر جائے۔ اگر چلو سپوز کر بھی لیا جائے کہ ایسا ممکن، ایسا ہے کہ وہاں میدان جہاد میں، تو وہاں پر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا جون سا ہے، وہ اس موت سے تو پھر بہت بہتر ہے۔ پھر ٹھیک ہے، اگر قتل کر دیے گئے ہیں تو کر دیے گئے ہیں، شہادت کا مرتبہ اور مقام پا گئے ہیں، تو جو عنایات اور جو برکتیں اور جو انعامات ان کے لیے رکھے گئے ہیں وہ ان کے لیے تو رکھے ہی نہیں گئے جو دنیا کی لذتوں میں اور عیاشی کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ فقہ کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے۔ پھر ایک ایسپیکٹ اس کا اور بھی ہے، وہ یہ کہ انسان جب جہاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کی راستے میں، تو اس کا جو دل ہے وہ دنیا سے اعراض کر کے آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور اصل چیز دنیا ہے یا آخرت ہے؟ اصل چیز اللہ کی رضا ہے، اصل چیز اس جنت جو مقام اللہ نے اپنے نبیوں اور ولیوں کا اور اپنے دوستوں کا بنایا ہے اس تک پہنچنا ہے، نہ کہ جہنم کے اندر۔ تو جب انسان دنیا سے اعراض کر کے آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی وہ میدان میں چلا جاتا ہے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، قتل کیے جانے پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اس چیز کی شمع روشن ہے کہ وہ دشمن کو چھوڑ کے دوست کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ دوست کے پاس جانا چاہتا ہے، وہ دوست کے پاس پہنچنا چاہتا ہے اور دشمن کو چھوڑنا چاہتا ہے جون سا۔ لیکن جب اب اس کی آپ اپوزٹ لے لیں، جب انسان جہاد کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کو کمانے میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر وہ موت سے ڈرتا ہے۔ اور جو آخرت کو کمانے میں مشغول یا مصروف ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ موت سے وہ ڈرے گا شخص جس کو دنیا سے محبت ہے، جس کو آخرت سے محبت ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ تو اب وہ موت سے ڈرتا ہے اگر دنیا کمانے میں مشغول ہو گیا، اور اس چیز کا اس کو ایک غم ہوتا ہے کہ یار اگر میں مر گیا تو دنیا کی جتنی نعمتیں یا دولت میرے پاس ہے وہ تو ساری کی ساری یہیں رہ جانی ہے، جون سی ہے۔ تو پھر وہ حشر تک قبر کے اندھیروں میں جون سا وہ پڑا رہتا ہے۔ تو پھر اب یہ جتنے بھی ایسپیکٹ میں نے 3-4 آپ کے سامنے بیان کیے، ایک اللہ کے راستے میں نکلنا، دوسرا نہ نکلنے کے کانٹیکسٹ کے اندر، تو پھر
ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے راستے میں قتل ہونا یا مر جانا اور اس کی مغفرت اور رحمت کو حاصل کرنا یہ دنیا جمع کرنے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ وہ دشمن سے دور ہو کر دوست کے قریب ہو رہا ہے، بھٹکنے کی بجائے منزل مقصود پر پہنچ رہا ہے، اور خدا کی رضا کے اندر وہ کامل ہو رہا ہے۔ اور مرنا تو اس نے ایک دن ہے ہی ہے، بھلے وہ میدان جہاد میں نہ مرے، اپنے گھر میں مر جائے، موت تو ایک دن آنی آنی ہے۔ تو یہ ایک احمقانہ گفتگو تھی ان منافقوں کی جو یہ کہتے تھے کہ کاش یہ ہمارے رشتہ دار، یہ ہمارے سردار جو اس غزوہ احد کے اندر مارے گئے یا قتل کر دیے گئے، اگر یہ گھروں سے نہ نکلتے تو یہ اس طرح قتل نہ کیے جاتے۔ اور ان میں مدینہ منورہ کے چند نوجوان بھی تھے، اور ان میں عبداللہ بن ابی وغیرہ بھی تھے، اور منافقوں کی پوری ٹیم بھی تھی جو کہتی تھی کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ایسا ہو جاتا جن سے۔ اچھا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا جس کو میں نے سٹریس کر کے اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ ایک کیا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ، او متم، تو یا تم فوت ہو جاؤ۔ ایک قتل کیا جانا اور دوسرا فوت ہو جانا۔ اللہ کے راستے میں قتل ہونا یہ میدان جہاد میں شہادت پانے، اور اللہ کے راستے میں مرنا، اس کے کیا معنی ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی دین کی تبلیغ میں گزارے، قرآن پڑھتا رہے یا پڑھاتا رہے۔ جیسے کہ فی الوقت آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، قرآن سنتا رہے یا سناتا رہے، حدیث پڑھتا رہے یا پڑھاتا رہے۔ تو اب کہ اللہ کے راستے میں قتل ہونا ایک چیز اور اللہ کے راستے میں مر جانا دوسری چیز۔ تو اللہ کے راستے میں قتل ہونا میدان جہاد میں، اور اللہ کے راستے میں مر جانا دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرتے ہوئے، حضور کی محبت کی شمع دل میں جلائے رکھتے ہوئے دنیا سے چلے جانا، یہ اللہ کے راستے میں مر جانا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں مر جانا ہے۔ تو اس حالت میں اگر اس کو موت آ گئی تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مرنے کے برابر، مرنے کے مترادف جنس ہے۔ اچھا، اب آگے اللہ پاک نے فرمایا، یعنی وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ، او متم، یا تم اللہ کے راستے میں فوت ہو جاؤ، مر جاؤ اللہ کے راستے میں، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو البتہ اللہ کی جو اب مغفرت ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو وہ جمع کرتی ہیں، تو اصل میں اب اس آیت کے 3 حصے ہو گئے۔ پہلا حصہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، اور دوسرا حصہ کیا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں، مر جائیں۔ ان دونوں کی ٹرانسلیشن آپ نے سمجھ لی کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جانا کیا ہے؟ میدان جہاد، اور اللہ کے راستے میں مر جانا کیا ہے؟ کہ زندگی آپ کی ساری دین کی تبلیغ میں گزر جائے، قرآن پڑھتے، قرآن پڑھاتے، حدیث پڑھتے، حدیث پڑھاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے،
حضور کی محبت کی شمع دل میں جلائے رکھتے ہوئے ایسے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بجا آوری کرتے ہوئے یہ زندگی، یہ ہے وہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جانا اور یہ اللہ کے راستے میں مر جانا، فوت ہو جانا۔ اچھا، اس کی تو تفسیر بیان ہوئی۔ اب آگے جو فرمایا لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کہ یہ لوگ جمع کرتی ہیں، جو چیزیں یہ لوگ جمع کرتی ہیں۔ اب اس کے بھی نہ دو اسپیکٹ ہیں کہ جو شخص دنیا کا مال جمع کر رہا ہے، جو بندہ دنیا کا مال جمع کر رہا ہے اور وہ اسی میں مصروف ہے، اسی میں مصروف ہے، دنیا کا مال جمع کر رہا ہے، بھلے اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، بھلے اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، بھلے اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، بھلے اس نے پگڑی نہیں پہنی ہوئی، اس کو دنیا کے مال کی جو طلب ہے وہ اس کے دل میں راسخ ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا تو حدیث پاک کے تحت وہ بندہ جہنمی ہے، جہنمی ہے وہ شخص۔ اور ایسا کیوں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا؟ اس لیے کہ اس کا جو ظاہر، جو اس کا سراپا ہے، وہ دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، یہ جہنمی ہے۔ اس کا داڑھی رکھ لینا، سر پر پگڑی باندھ لینا، یہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ایک دھوکہ ہے، اور دنیا کو وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ پیچھے میں نے اس حدیث کو بیان کیا حضرت ابو ہریرہ والی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ حافظ قرآن، وہ مال کا خرچ کرنے والا اور وہ جہاد میں جا کر قتل ہونے والا، جن کو نبی پاک، مگر ان کی نیت کیا تھی کہ دنیا ہمیں حافظ قرآن کہے، ہماری تعریف کرے، میری سخاوت کی تعریف کرے کہ میں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں یتیم خانے پر یا ہسپتالوں کے اوپر، یا جن سے کہ میں خدا کے راستے میں قتل کیا گیا ہوں، یا میں بہت بہادر تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ جس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ 4 مرتبہ بے ہوش ہوئے، 4 مرتبہ۔ تو میں نے یہ جو اس بات کے اندر یہ کہا کہ بھلے اس نے داڑھی رکھی ہو، سر پر ٹوپی بھی سجائی ہو، پگڑی بھی پہنی ہو، مگر وہ پھر بھی ہے جہنمی۔ کیوں؟ کیونکہ اصل محبت اس کے دل میں دنیا کی ہوس ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی کوئی شرم حیا اس کے وجود کے اندر ہوتی تو وہ نماز کو نہ چھوڑتا، وہ نماز پڑھتا، بھلے وہ جتنا مرضی بڑا غازی ہے یا جتنا مرضی بڑا حاجی ہے، وہ ہے جہنمی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس کا سراپا، داڑھی رکھ لینا، پگڑی پہن لینا، یہ صرف لوگوں کے لیے دھوکہ ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اب اسی آیت کا ایک اور ایسپیکٹ بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ جو شخص دنیا کا مال جمع کر رہا ہے اور اس میں مصروف ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو ضروری ہے کہ وہ اس مال سے فائدہ حاصل کر سکے، ایسا ضروری ہے کہ اس مال سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ جس مال کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے اور اس کے حکم سے اعراض کر رہا ہے، وہ شخص کل کا سورج دیکھ ہی نہ پائے اور مر جائے، فوت ہو جائے۔ لیکن جو شخص تو اس کی کمائی کدھر گئی؟
جس مال کی محبت میں وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے، وہ مال کہاں گیا، اس کی محبت کہاں گئی؟ وہ تو مر گیا، کل مر گیا۔ ہم نے دیکھا ان پچھلے 6 مہینے کے اندر، پچھلے 1 سال کے اندر ہمارے کتنے دوست احباب دنیا سے پردہ فرما گئے، جو ہمارے اندر بیٹھا کرتے تھے دنیا سے چلے گئے۔ ان 2 سالوں کے اندر کتنے لوگ چلے گئے۔ لیکن جو شخص اللہ کی مغفرت یا رحمت کو حاصل کرنے کے لیے علم میں جہاد کر رہا ہے یا عمل میں جہاد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جہاد کوشش سے نکلا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور وہ اگر اس راستے میں مارا بھی گیا تو کل آخرت والے دن اس کے حصے میں تو اللہ کی رحمت اور مغفرت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس نے جو کہہ دیا ہے نا وہ اس نے کرنا ہے، اور اس نے فرمایا کہ جس نے 1 ذرے کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کا اجر پائے گا، 1 ذرے کے برابر۔ تو اس آیت کا جو اب تیسرا حصہ شروع ہوا وہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ یا تم فوت ہو جاؤ۔ اب تیسرا حصہ یہ کہ البتہ اللہ کی مغفرت، لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، اللہ کی مغفرت اور رحمت یہ بہتر ہے ان چیزوں سے، خیر مما یجمعون، جس کو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو ایک شخص جو دنیا کی محبت میں مال اپنا خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کو نماز کا نہیں پتہ، اللہ کے احکامات کا نہیں پتہ، اس کو پتہ ہے کہ وہ کل صبح زندہ رہے گا یا نہیں۔ وہ اگر کل صبح مر جاتا ہے تو یہ مال اس کو کہاں پہنچائے گا؟ جہنم کے اندر۔ لیکن اگر ایک شخص دین کے راستے میں علم کو پڑھنے میں، علم کو پڑھانے میں، قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کو سمجھانے میں، حدیث کو پڑھنے میں، حدیث کو پڑھانے میں، یا اس لگن کے اندر اپنا وقت گزار رہا ہے کہ جو خدا کے احکامات ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، ان کو میکسیمم حتی الوسع جہاں تک خدا نے اس کو استطاعت دی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو جو بندہ مال کو جمع کر رہا ہے اور اس کے احکامات کو چھوڑ رہا ہے، وہ مال اگر کل کو مر گیا تو اس کو جہنم میں پہنچائے گا۔ مگر یہ جو شخص ہے، یہ زندگی تو ایک قطرہ ہے، تو اس گلاس کے اندر میرا خیال ہے ہزاروں لاکھوں قطرے ہوں گے، تو نہریں کدھر گئیں اور دریا کدھر گئے اور جھیلیں کدھر گئیں اور سمندر کدھر گئے؟ وہ زندگی جس کو ان سمندروں کے قطروں سے بھی کوئی نسبت نہیں ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یہاں کی 2 دن کی ذلت کے لیے بچنے کے لیے انسان جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ جو نہ ختم ہونے والی ذلت ہے اس کے بچنے کے لیے انسان کیا تیاری کر رہا ہے، اور وہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی مغفرت اور رحمت ہے اللہ کی، اس کے لیے بندہ کیا تیاری کر رہا ہے۔ ایک ایسپیکٹ اس کا یہ بھی ہے کہ ان کے لیے پھر مغفرت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے آگے جن سی ہے۔ اچھا، پھر ایک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کا مال جو جمع کرنے والا ہے، ایک تو یہ تھا نا کہ وہ زندہ ہی نہ رہے، اور اب آپ ایزیوم کر لیں کہ فرض کریں کہ وہ زندہ بھی رہی، وہ زندہ رہے جس نے دنیا کا مال جمع کیا ہے، دنیا کے مال میں مصروف ہے، اس کو آخرت کا نہیں پتہ۔ مگر اب یہ بھی تو چیز ممکن ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس مال سے فائدہ نہ حاصل کر سکے، اس مال سے استفادہ نہ کر سکے، کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، کوئی ایسی بھیانک بیماری آ جائے، وہ اس مال سے فائدہ نہ حاصل کر سکے، یا کچھ اور ہو جائے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو صبح کروڑ پتی ہوتے ہیں، رات کو کاکھ پتی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ 2 دن پہلے کروڑ پتی تھا، 2 دن بعد وہ کاکھ پتی بھی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا، جو ان سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ کوئی اور وجہ بن جاتی ہے جس میں ان کا مال سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے دنیاوی دولت،
یا تو بندہ مر جائے، اور اگر مرے نہ تو ان سے فائدہ ہی نہ حاصل کر سکے، تو پھر بھی جہنم کا دروازہ آگے کھلا ہے۔ مگر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو آخرت کی دولت ہے، یا جو آخرت کی نعمت ہے، یا جو آخرت کی خیرات ہے، اس کو آپ کی موت سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کو آپ کی بیماری سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کو آپ کے حادثے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں وہ تمہارے رب کے پاس ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ جو فرمایا لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اس کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو وہ جمع کرتی ہیں، جن کو وہ جمع کرتی ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کا مال جمع کرنے والا کل کو زندہ بھی رہے اور اس کا مال بھی اس کے پاس رہے، لیکن بات وہی ہے کہ کوئی ایسی آفت پڑ جائے کہ وہ اس مال کا فائدہ نہ اٹھا سکے، تب بھی جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ مگر آخرت کے لیے جس نے کوئی بھی عمل کیا ہے، وہ عمل اس کا ایک ذرے کے برابر کیوں نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر جو اس نے آخرت کے لیے عمل کیا ہے، اس کا وہ عمل کبھی ضائع نہیں ہوگا، کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ، او متم، یا فوت ہو جاؤ، مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو البتہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو وہ جمع کرتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو خدا کے پاس ہیں ان کو ان چیزوں سے نہ تو کوئی نسبت ہے، نہ کوئی کمپیریزن ہے اس کا جن سے۔ صدق اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔